بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عمران خان کے حامیوں اور پولیس میں جھڑپیں، کئی زخمی، لاہور کا زماں پارک میدان جنگ بن گیا۔ سعودی عرب اور ایران کے سمجھوتے سے اسرائیل پریشان، تل ابیب میں پالیسی ساز سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اسرائیلی عدالت کے اختیارات کم کرنے کا قانون پارلیمنٹ میں منظور، نئی یہودی بستیوں کو بھی ہری جھنڈی دکھائی گئی۔ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نیوکلیئر سب مرین تیار کریں گے، کہا انڈو پیسفک علاقے میں چائنا کے اثر کو کم کرنا مقصد ہے۔ عالمی عدالت یوکرین جنگ کے لیے رشین عہدیداروں کے خلاف کارروائی کرے گی، ماسکو نے کہا قبول نہیں ہے۔ ترکی زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 48,000 ہو گئی، سعودی عرب سے 85 ٹن انسانی مدد انقرہ پہنچی۔ کیا سلیکان ویلی بینک ٹھپ ہونے سے عالمی بحران پیدا ہوگا؟ بینک کے شیئرز میں گراوٹ، انڈیا میں سٹارٹ اپس ڈگمگانے لگے۔ پارلیمنٹ مسلسل دوسرے دن ٹھپ، کانگریس نے کہا مودی نے بھی بیرونی زمین سے بیانات دیے، معافی مانگیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پاکستان کے لاہور شہر میں عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچنے والی پولیس اور ان کی تحریک انصاف پارٹی کے کارکنوں کے درمیان جم کر جھڑپیں ہوئیں، جن میں کئی لوگ زخمی ہوئے، جن میں اعلیٰ پولیس عہدیدار بھی شامل ہیں۔ آگزنی کے بھی واقعات پیش آئے۔ اسلام آباد پولیس عمران خان کو کرپشن کے کیس میں گرفتار کرنے کے لیے زماں پارک پہنچی۔ پولیس نے تحریک انصاف لیڈر اور سابق وزیر اعظم کے گھر کے اطراف تمام سڑکیں بند کر دیں۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے کارکن وہاں جمع ہوئے، وہ 70 سالہ لیڈر کے گھر کے باہر جمع ہوئے اور پولیس کی کارروائی کی مزاحمت کی، اور اس کے نتیجے میں جم کر جھڑپیں ہوئیں اور سڑک میدان جنگ بن گئی۔ عمران خان کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیا گیا تھا۔ جھڑپوں میں کئی لوگ زخمی ہوئے، جن میں جیسا کہ ہم نے بتایا اعلیٰ پولیس عہدیدار بھی شامل ہے۔ پولیس نے زماں پارک کے باہر کا کنٹرول سنبھال لیا اور اضافی فورسز طلب کر لیں۔ پی ٹی آئی کے کئی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ زخمیوں میں پولیس عہدیداروں کے علاوہ سویلینز بھی شامل ہیں۔ علاقے میں زبردست تناؤ ہے۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کرپشن کیس میں الزامات ہیں، انہیں بعض دوسرے مقدمات کا بھی سامنا ہے۔ پولیس نے پی ٹی آئی کارکنوں کو تتر بتر کرنے کے لیے پانی کی بوچھاڑ کا بھی استعمال کیا۔ پی ٹی آئی لیڈر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پولیس کی کارروائی غیر ضروری ہے، بات چیت کریں تو ہم خود گرفتاری کے لیے پیش ہوں گے۔ اس دوران پی ٹی آئی اسلام آباد کی ہائی کورٹ سے رجوع ہوئی اور ان کے خلاف جو وارنٹ ہے اس سے کالعدم کرنے کی درخواست کی۔ لیے چلتے ہیں آپ کو مڈل ایسٹ۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کے سمجھوتے سے دونوں ملکوں کے درمیان مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ پچھلے جمعے کو سعودی عرب اور ایران نے چائنا کی دارالحکومت بیجنگ میں بات چیت کے بعد سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا۔ فیصل بن فرحان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم 2 مہینوں کے اندر سفارتی تعلقات بحال کر دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سمجھوتا بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کرنے کی دونوں ملکوں کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی ترجمان ناصر کنانی نے یہ بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کی پالیسی پر عمل کر رہا ہے اور اسے اہمیت دے رہا ہے۔ تمام ملکوں کے ساتھ، جن میں بحرین بھی شامل ہے، ہم اچھے سفارتی تعلقات چاہتے ہیں۔ 2016 میں سعودی عرب میں شیعہ عالم شیخ نمر البقر کا سر قلم کیے جانے اور پھر تہران میں سعودی سفارت خانے پر حملے کے بعد یہ تعلقات متاثر ہوئے تھے۔ ایرانی ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے نتیجے میں جارڈن اور کویت کے ساتھ بھی ایران کے رشتے بہتر ہوں گے۔
ایران کے صدر ابراہیم رئیسی شروع دن سے ہی اپنی پالیسی میں پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی بات کرتے رہے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس سمجھوتے کا یمن جنگ پر اثر پڑ سکتا ہے اور لبنان کے حالات پر بھی اثر پڑ سکتا ہے اور خطے کی دوسری جنگوں کا جوخم بھی کم ہو سکتا ہے۔ سعودی ایران سمجھوتے کے بعد اسرائیل کے پالیسی ساز صورتحال سے نمٹنے کے لیے سر جوڑ رہے ہیں۔ بعض ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کے لیے امریکہ ذمہ دار ہے۔ بعض نے اسرائیل کے سیاسی بحران کو اس کی وجہ بتایا۔ حالیہ عرصے میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ اسرائیل کے کھلے اور درپردہ تعلقات رہے ہیں، لیکن اب کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بات کرتے ہیں یوکرین کی۔ رشیا نے کہا ہے کہ وہ انصاف کی عالمی عدالت ICC کے اختیارات کو تسلیم نہیں کرتا۔ بعض ایسی خبریں آئی ہیں کہ عالمی عدالت یوکرین جنگ کے سلسلے میں رشین عہدیداروں کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کرے گی۔ کرملن کے ترجمان ڈمیٹری پیسکوف نے کہا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ رشین عہدیداروں کے خلاف کارروائی کرے۔ کرملن کے ترجمان نے کہا کہ نئی حقیقتوں کو تسلیم کیے بغیر امن ممکن نہیں ہے۔ ڈمیٹری پیسکوف نے کہا کہ جنگ ختم کرنے کے تعلق سے رشیا کا نقطہ نظر سب کو معلوم ہے۔ رشیا نے کئی بار کہا ہے کہ یوکرین کو یہ حقیقت ماننی چاہیے کہ ماسکو نے جن 4 علاقوں پر قبضہ کیا تھا وہ رشیا کے حصے ہیں، لیکن یوکرین کی حکومت اور مغربی ملک اس دعوے کو رد کرتے ہیں۔ یوکرین اور رشیا کے بیچ اناج ایکسپورٹ کرنے کے سمجھوتے کو 120 دنوں کے لیے بڑھانے کے بارے میں اتفاق ہونے کی خبر ہے۔ اس سمجھوتے پر پچھلے سال دستخط کیے گئے تھے۔ ایک یوکرینی عہدیدار نے نیوز ایجنسی رائٹر کو بتایا کہ ہم سمجھوتے پر عمل کریں گے۔ یونائیٹڈ نیشنز اور ترکی کی کوششوں سے پچھلے سال یہ سمجھوتا ہوا تھا۔ اس دوران یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ مستقبل میں اناج کی ڈیل کو برقرار رکھنے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی معاملات کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ اس سے پہلے خبروں میں کہا گیا تھا کہ ICC کے عہدیدار یوکرین سے بچوں کو اغوا کرنے اور انہیں رشیا لے جانے اور سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے پر کئی رشین عہدیداروں کے خلاف وارنٹ جاری کریں گے۔ یوکرین کے الگ الگ مقامات پر رشیا کے حملے جاری ہیں۔ اسرائیل میں عدالتوں کے اختیارات کم کرنے کے قانون نے پارلیمنٹ میں پہلا مرحلہ پار کر لیا ہے۔ اس قانون کے مطابق اسرائیل سپریم کورٹ کے اختیارات کم ہوں گے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس بل کا اصل مقصد وزیر اعظم نیتن یاہو کو کرپشن کے کیسوں سے بچانا ہے۔ اسرائیل میں کئی دنوں سے بڑے پیمانے پر اس قانون کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے نیسٹ میں جمعرات کی صبح بل پر ووٹنگ ہوئی اور اسے منظور کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بل بھی منظور کیا گیا جس کے تحت نارتھ اسرائیل میں نئی یہودی بستیاں بسائی جائیں گی۔ یہودی بستیوں کا پھیلاؤ اسرائیل اور فلسطین کے امن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ بل ایک ایسے وقت منظور کیا گیا جب پچھلے مہینے ہی یہودی آباد کاروں نے فلسطین کے ایک ٹاؤن میں بڑے پیمانے پر حملے کیے تھے۔ یہودی بستیوں کو دنیا عالمی قانون کی خلاف ورزی سمجھتی ہے۔ بنجامن نیتن یاہو نے اپنی لوکٹ پارٹی کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی میڈیا ان کے خلاف فیک نیوز پھیلا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے اس دعوے کو دہرایا کہ عدالتوں کے بارے میں قانون سے اسرائیلی جمہوریت مضبوط ہوگی، لیکن اپوزیشن لیڈرز نے کہا ہے کہ یہ شرمندگی کی وجہ ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے ایران سعودی سمجھوتے پر اسرائیل کے غصے کو رد کر دیا ہے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ ایران سعودی اختلافات کا فائدہ اگر کسی کو پہنچ رہا تھا تو وہ اسرائیل کو پہنچ رہا تھا۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے جریکو اور قلقیلیہ میں فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ ترکی کے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 48,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ترکی کے علاوہ سیریا میں بھی یہ زلزلہ آیا تھا جہاں 6,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ ترکی کے وزیر داخلہ سلیمان سولو نے کہا کہ ترکی میں کم سے کم 48,448 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ مرنے والوں میں 6,660 غیر ملکی شامل ہیں جن میں سیرینز بھی ہیں۔ ترکی میں بڑی تعداد میں سیرین ریفیوجیز رہتے ہیں۔ صدر طیب ایردوان نے کہا ہے کہ وہ گھروں کو دوبارہ بنائیں گے۔ مئی کے مہینے میں ترکی میں پارلیمنٹ اور صدر کو چننے کے لیے الیکشنز ہونے والے ہیں اور زلزلے کا اثر الیکشنز پر پڑ سکتا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ان الیکشنز میں طیب ایردوان کو اپنی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے۔ باہر کی دنیا سے ترکی کو مدد پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی میڈیا میں کہا گیا کہ سعودی عرب کا ایک جہاز 85 ٹن انسانی مدد کے ساتھ ترکی کے شہر غازی انتیب پہنچا۔ سعودی عرب نے اب تک ایسے 15 امدادی جہاز بھیجے ہیں۔
لبنان کی کرنسی کی قدر اور گھٹ گئی ہے. اب لبنان پاؤنڈ کی قیمت $1 کے مقابلے میں 1 لاکھ ہو گئی ہے. سرکاری طور پر ڈالر کے مقابلے میں یہ قدر 15,000 ہی بتائی جاتی ہے، لیکن ڈیلرز نے بتایا کہ لین دین 1 لاکھ میں ہو رہا ہے. امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے نیوکلیئر ہتھیاروں کے ساتھ سب مرینز کی تیاری کے لیے ایک سمجھوتے سے اتفاق کیا ہے. اس سمجھوتے کا مقصد انڈو پیسیفک علاقے میں چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر کو رد کرنا ہے. امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے ایک نیا اتحاد بنایا ہے جسے آکس کا نام دیا گیا ہے. اس سمجھوتے کے تحت امریکہ کم سے کم 3 ایسی سب مرینز بنائے گا. چائنا نے اس ڈیل پر تنقید کی ہے. چائنا کی وزارت خارجہ نے الزام لگایا کہ تینوں ملک خطرناک راستے پر چل رہے ہیں. یونائیٹڈ نیشنز میں چائنا کے مشن نے الزام لگایا کہ مغربی اتحادی نیوکلیئر ہتھیار پھیلا رہے ہیں، لیکن جو بائیڈن نے کہا کہ سمجھوتے کا مقصد علاقے میں امن کو بڑھاوا دینا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سب مرینز نیوکلیئر طاقت استعمال کرنے کے قابل ہوں گی، لیکن ان میں نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہوں گے. برطانیہ اور آسٹریلیا کے پرائم منسٹرز رشی سونک اور اینتھونی البنیز کے ساتھ کیلیفورنیا کے سین ڈیگو شہر میں خطاب کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ اس ڈیل سے نیوکلیئر ہتھیاروں سے پاک ملک کے لیے آسٹریلیا کا وعدہ متاثر نہیں ہوگا. بائیڈن نے کہا کہ امریکہ ایک آزاد اور کھلے انڈو پیسیفک علاقے کو یقینی بنانے کا پابند ہے. انہوں نے اس منصوبے کے لیے $4.6 بلین دینے کا وعدہ کیا. آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کا ملک آسٹریلیا کی فوجی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کرے گا. رشی سونک نے کہا کہ آکس اتحاد بننے کے 18 مہینے بعد عالمی استحکام کے لیے چیلنجز میں اضافہ ہوا ہے. اس حوالے سے انہوں نے یوکرین پر رشیا کے غیر قانونی حملے اور چائنا کی بڑھتی ہوئی جارحیت کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ ایران اور نارتھ کوریا استحکام متاثر کرنے والا رویہ اختیار کر رہے ہیں اور ان سے دنیا کو خطرہ ہے. رشی سونک نے ڈیفنس بجٹ میں تقریباً £5 بلین اضافے کا اعلان کیا. یہ رقم اگلے 2 سال میں خرچ کی جائے گی تاکہ دشمن ملکوں کے خطروں سے نمٹا جا سکے. آکس اتحاد ستمبر 2021 میں بنایا گیا تھا. امریکہ میں سلیکان ویلی بینک دیوالیہ ہونے کا اثر انڈیا کے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم پر پڑ رہا ہے. امریکہ میں سلیکان ویلی بینک اور سگنیچر بینک کو بند کر دیا گیا ہے. امریکہ کی حکومت نے یقین دلایا ہے کہ ڈپازیٹرز کو ان کا پیسہ دیا جائے گا. کہا گیا ہے کہ ان بینکوں نے سٹارٹ اپس میں کافی انویسٹمنٹ کیا تھا یا انہیں قرض دیا تھا، لیکن قرض واپس نہیں مل رہا ہے. اس بحران سے 2008 کے معاشی بحران کی یاد تازہ ہو گئی ہے. 2008 میں اسی طرح ایک بینک لیمن برادرز دیوالیہ ہو گیا تھا جس سے دنیا بھر میں معاشی بحران پیدا ہوا تھا. اب سلیکان ویلی بینک کی تباہی سے 8,000 میل دور انڈیا میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. انڈیا کے کئی سٹارٹ اپس پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے. کہا گیا کہ ان سٹارٹ اپس نے امریکی بینکوں کے ساتھ ڈیلنگز کی تھیں. ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ ان حالات میں اب سٹارٹ اپس بند ہو سکتے ہیں اور نوکریاں جا سکتی ہیں. پچھلے 48 گھنٹوں میں سلیکان ویلی بینک کے تعلق سے بہت بری خبریں آئی ہیں. یہ امریکہ کی بینکنگ ہسٹری میں تیسرا موقع ہے جب کوئی بینک بند ہوا ہے. دنیا کے کئی بینکوں کے شیئرز کی قیمتیں اس بحران کے نتیجے میں گرنے لگی ہیں. پارلیمنٹ کا مسلسل دوسرے دن زبردست گڑبڑ کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑا. لندن میں انڈین ڈیموکریسی کے بارے میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے بیان پر یہ گڑبڑ ہوئی. حکومت نے راہل گاندھی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے. کانگریس نے حکومت کے دعووں اور الزامات کو رد کر دیا اور خوب ہنگامہ کیا. 2 بجے جب لوک سبھا کی کارروائی پھر سے شروع ہوئی، منظر کچھ الگ نہیں تھا. بی جے پی ارکان نے راہل گاندھی کے خلاف نعرے لگائے اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا. اپوزیشن نے ان کا جواب دیا. کانگریس، ڈی ایم کے اور دوسری پارٹیوں کے ارکان ایوان کے بیچ میں پہنچ گئے. اس سے پہلے وزیر اعظم مودی کی طرف سے دیے گئے بیانات کا انہوں نے حوالہ دیا جو وزیر اعظم نے بیرونی سرزمین سے کیے تھے. گڑبڑ کے بیچ کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا. اپوزیشن ارکان نے وزیر اعظم سے اپنے پچھلے بیانات کے لیے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا. راجیہ سبھا میں بھی ایسے ہی نظارے دیکھے گئے. 2 بجے جب پھر سے کارروائی شروع ہوئی، لیڈر آف دی ہاؤس پیوش گوئل نے کانگریس لیڈر کے بیانات کا مسئلہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ یہ ریمارکس پارلیمنٹ کی توہین ہے اور انہیں معافی مانگنی چاہیے. کانگریس کے پرمود تیواری نے وزیر اعظم کے پچھلے بیانات کا حوالہ دیا. ایک اور رکن پارلیمنٹ شکتی سنگھ گوہل نے کہا کہ انہوں نے راہل گاندھی کے بارے میں کل کے تبصرے کے لیے گوئل کے خلاف تحریک مراعات پیش کی ہے. چیئرمین جگدیپ دھنکر نے کہا کہ وہ اس مسئلے کا جائزہ لیں گے. کانگریس، کمیونسٹ، ڈی ایم کے اور دوسری اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان نے ایوان کے بیچ میں پہنچ کر نعرے لگائے. بی جے پی ارکان نے ان کا جواب دیا. جب گڑبڑ جاری رہی تو کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا. ایک دن پہلے بھی لوک سبھا اور راجیہ سبھا کا یہی حال تھا.
کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ عمران خان کے حامیوں اور پولیس میں جھڑپیں، کئی زخمی، لاہور کا زماں پارک میدان جنگ بن گیا۔ سعودی عرب اور ایران کے سمجھوتے سے اسرائیل پریشان، تل ابیب میں پالیسی ساز سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اسرائیلی عدالت کے اختیارات کم کرنے کا قانون پارلیمنٹ میں منظور، نئی یہودی بستیوں کو بھی ہری جھنڈی دکھائی گئی۔ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نیوکلیئر سب مرین تیار کریں گے، کہا انڈو پیسفک علاقے میں چائنا کے اثر کو کم کرنا مقصد ہے۔ عالمی عدالت یوکرین جنگ کے لیے رشین عہدیداروں کے خلاف کارروائی کرے گی، ماسکو نے کہا قبول نہیں ہے۔ ترکی زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 48,000 ہو گئی، سعودی عرب سے 85 ٹن انسانی مدد انقرہ پہنچی۔ کیا سلیکان ویلی بینک ٹھپ ہونے سے عالمی بحران پیدا ہوگا؟ بینک کے شیئرز میں گراوٹ، انڈیا میں سٹارٹ اپس ڈگمگانے لگے۔ پارلیمنٹ مسلسل دوسرے دن ٹھپ، کانگریس نے کہا مودی نے بھی بیرونی زمین سے بیانات دیے، معافی مانگیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔